جواب بھی تو دے لینا کسی کو جا کہ امت کی خیر خواہی کی تھی کہ نہیں کی تھی. مجھے تو بڑی بار تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھو نا وہ ریحان صاحب اتنا سونا پڑھ رہے تھے, آپ کو تو چاہیے تھے سارے کرلا پہنتے گل ساری سرکار دی بولتے کوئی نہیں تھے, آپ کو تو چاہیے سارے شور ڈال دیتے ہو گل ساری سرکار دی. بات ہی ٹھیک ہے, کوئی شک تو نہیں اس میں. اس لیے یہ چھوڑو یار, یہ دیکھو نا صرف اتنا نہیں آیا کہ بھائی ذکر ہی کرنا ہے, اتنا بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, صرف ذکر نہیں کرنا, کثرت سے ذکر کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ بھی نہیں صرف آیا کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے, بلکہ پھر انداز بھی بتا دی گئی کہ ذکر کرنا کس طرح ہے. آئیے میں حدیث کا بس آخری حصہ پڑھوں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ذکر کرنا ہے, او انت مجنون, دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگی, کہاں گئی وہ دیوانگی؟ ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. وہ لاؤ دیوانگیاں واپس یار, دیکھنے والا واقعی کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا. او انت مجنون, دیکھنے والا کہ یہ دیوانہ ہو گیا. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں؟ وہ ہاں دنیا کے لحاظ سے موجود ہے. مجھے اب اوکے بھی تو میں نہیں نکاح پڑھانے جاتا کسی کا, کہیں پھنس جاؤں تو وقتی بات ہے, کیونکہ وہاں وہ دیوانگی نظر آتی ہے. جناب وہ میرج ہال کے باہر دولہے کے دوستوں نے کم از کم گھنٹہ ناچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, صرف دولہے کے دوست نہیں ناچتے, دولہے کے دادا وہ بھی ناچتے ہیں. اگر بات کرو تو آگے سننے میں مولوی تینوں کی تکلیف ہے میرے پوترے دا بیاہ, بھائی پوترے کے بیاہ پہ تو ہم ناچنے کو تیار ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہم جھومنے کو تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں, وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں. نہیں حضرت جی واپس لاؤ یہ معاملات. دیکھو نا اقبال نے کہا تھا اللہ کے حضور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. شراب کہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں, اگر کبھی ہاتھ کھڑا کر بھی لیں گے تو ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں, یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ منڈا دے دے, گڈی دے دے, کار دے دے, نوکری دے دے, بس یہاں سے شروع ہوئے یہاں ہی ختم ہو گئے. نہیں ہے اللہ سے توفیق مانگا کرو, یا اللہ وہ دل دے جو تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں مچلے ہیں. یا اللہ وہ آنکھیں دے جو صبح تیری یاد میں برسیں ہیں. مانگا کرو, ہاں مانگا کرو. بہرحال مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ وہ ہو کیا گیا ہے یار, ہو کیا گیا ہے, ہو کیا گیا. یہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں دل تو بڑا کرتا ہے. وہ کہا تھا نا کوئی آکھے وارا شاہ نوں اج قبراں وچوں بول, اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تو ہیں. دل تے کردا ہے ضرور کھولیے کتھے جا کے, ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہوئی ہے. ابھی تو بات یہاں ہی بریک, کھولیے کتھے جا کے, کو ملے بھی تو صحیح نا جس کو سنائیں اگلا ورقہ. ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہے. ابھی تو بات بہت دور والی ہے, ابھی بات بہت دور والی. ہاں حضرت جی حقیقت کہہ رہا ہوں, کوئی سوکھا کام نہیں. ایسے تے پٹو تو تھلو عاشق نکل آتا ہے, بڑا اوکھا کام ہے. ہاں بڑا اوکھا کام, بہت اوکھا کام. اللہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. حضرت جی وہ یہ قصبے کا اصل نام ہے چشتی شیخ. یہ بابا صاحب کا ننیال ہے, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ننیال ہے, نانکے ہیں یہ حضرت کے. آپ نے اپنا بچپن گزارا تو حضرت کی نسبت سے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ. ٹھیک ہے, تو پھر جو وقت کے ساتھ بدلتے 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 بن گیا چٹی شیخ. ٹھیک ہے, اب اس کا موجودہ نام ہے چٹی شیخ. ٹھیک ہے, وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں, ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ. دیکھنا ابتدا سے آپ کو پتہ چل جائے گا سائیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا سائیں. لیکن میں کہتا ہوں یار اللہ سارے انہوں آئندہ سائیں کر چھڑے ہیں. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی سب کچھ سیاںا میں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضرت, اصل میں ہم سائیں ہیں, سیاںا وہ تھا, سیاںا وہ تھا. وہ جس طرح پولیس والوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, ایک تھانے کا مخصوص روٹ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک مخصوص روٹ تھا. کبھی انہوں نے اپنے روٹ سے تجاوز نہیں کیا جتنی دیر ہم نے ان کو دیکھا.
تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ میں ان سے پوچھتا حضور روٹ والا کی چکر ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا راز تھا کہ ایک روٹ تھا ان کا کہ اس روٹ سے کبھی آگے نہیں گئے. روزانہ انہوں نے وہ سفر طے کرنا ہوتا تھا اور پھر چٹی شیخاں واپس لوٹنا. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسا سائیں تھا. تو جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گاؤں سے اور اپنے مخصوص روٹ کی طرف چلتے تھے تو راستے میں ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ماننے والے زیادہ تھے. ان کے ماننے والے ہمیں بس کو بد قسمت تھوڑے سے ہیں. تو جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی دکان کے سامنے سے گزرنا نا تو انہوں نے جو ان کی دکان میں ہوتا تھا پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا, یہ سائیں علی اکبر صاحب کو پیش کر رہے ہیں. مثلا گزرے کسی کی دکان کے سامنے سے اس نے جلیبی دے دی, میٹھی ہوتی ہے تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے, آیا اس کی اتنی پکی لو لگی تھی اللہ سے, وہ تھوڑی سی جلیبی کھا کے تھوڑی سی ہے تو باقی نیچے رکھ دیتے تھے. پھر بڑی حیرت میں نا جیسے بندہ دریائے حیرت میں غوطہ لگا چکا ہے تو بڑی حیرت سے نا وہ دینے والے کو سوال کرتے تھے, وہ یہ تو ایت مٹھی ہے. تو اس نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی کتوں لے آندی ہے چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی. اچھا دکان والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی رو دی بنتی. اچھا رو کتوں نکلتی؟ سائیں جی گنے جو نکلتی. وہ گنے جو رو کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے, جس کو ہم کیا کہتے تھے یہ سائیں ہے. کیسا سائیں تھا جو جلیبی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا. بھائی ہم بھی مولوی لوگ ہیں نا, ہم اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں. میں نے ایک دن نہ کچھ 4-3 آپس میں ہم نے بیٹھ کے بحث کی اور ہم نے کہا ہے بھائی آج سائیں علی اکبر کا ایڈ کر رہے ہیں, دیکھنا بھلا کیا کرتا ہے. 4 ہم تیار ہو گئے. میں وہ آ رہے تھے, میں نے وہاں 1 سال خطابت کی امامت کی ہے. تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان تھی جو صرف برفی بنایا کرتا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے جناب اس سے ایک ٹکڑی برفی کے لیے سائیں علی اکبر ادھر سے آ رہے تھے, میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا. تو بیٹھ گئے, جی حافظ جی, جی حافظ جی, میں سائیں جی برفی کھانی. اچھا برفی کھانی, میں جی برفی کھا کے مجھے انہوں نے وہی سوال کیا, کہتے ہیں حافظ جی تو مٹھی ہے. تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی. تو کتوں لے آندی چینی؟ میں سائیں جی دکان والے نے. میں سائیں جی اب میں چلو آپ کے ایریے کا نام لیتا ہوں ذرا آپ کو بات کی تھوڑی سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے جی. میں نے کہا سائیں جی انہیں اسلام آباد والے نے, میں سائیں جی راول پنڈی والے نے, میں سائیں جی اٹک والے نے, کوٹ والے نے, چکوال. بھائی ایک تقریباً گھنٹہ لگا, جتنے مجھے نام یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے. میرے تو ختم ہو گئے سارے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تو شروع ہو. وہ شروع ہوا, اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا تو شروع ہو, اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا تو شروع ہو, اس کے بھی ختم ہو گئے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے. پھر اس دن مجھے پتا چلا نہیں یار یہ کچا نہیں ہے, پکا ہے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی کی یہ دیوانگی نہیں تھی, بلکہ وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے تھے. ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رنگ میں کھو گئے ہیں نا, ہم تو کھو گئے ہیں. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا پھول کو دیکھتے تھے نا خوبصورت کو, تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ کے یار بڑا خوبصورت پھول ہے. لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے تھے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ قربان جائیے وہ کڈا سونا جنہیں بنایا ہے. ہم بڑی دور نکل گئے, ہم بڑی دور نکل گئے, بڑی دور. میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں, لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دکھتا ہے, کیونکہ اب وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا, مار کھانی ہے کسی کو کہہ. مثلا اگر گرمی ہے تو خربوزہ, ٹھیک ہے جی. سردیاں آج کل تو کینو. مثلا کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا تو وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے, وہ ایک کھا لے بڑا میٹھا ہے. تو دل میں آتا ہے یار کس دن کو وہ بھی تو ملے نا جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے. وہی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا. کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی کسی نے کیا ہے اس کو میٹھا.
علماء میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں بھائی، میٹھا ہونا کینوں کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے، پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ؟ نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو کھٹا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے۔ نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، اسی ذات کا نام ہے اللہ، اسی ذات کا نام ہے اللہ۔ لیکن دکھ یہ ہے حضرت، گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں، گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں، سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا، یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں، میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے، تو کہتا ہے آم میٹھا ہے، تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے، تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے، پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی، یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کتنی عجیب بات ہے، تجھے کبھی اونگ بھی نہیں آئی؟ یا اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑ لو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے، اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا، تو ہاتھ سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جھٹکا وجیا تے 2 شیشیاں نہیں جے سامبیاں، جیسی سو جائی تیڈا وڈا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت، اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے۔ ہاں بھائی، کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو، حضرت کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے بڑی دفعہ حضرت اس طرح ہوا، میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا، نام لکھا تھا محمد سلیمان، تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت، ہیں جی، لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہو حضرت کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے تو وہ کدو آیا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو؟ نہیں، بڑا زبردست رب ہے۔ وہ دیکھو نا، ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا کیا؟ راہ چلتے کو پھانسی دے دی، جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا، کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو میرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں تھی۔ دیکھو حضرت یہ ہونا، یہ چلنا، یہ رات، یہ دن، اس کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت ہو کیا گئے، ہم چل کس سمت نکلے۔ نہیں، لو لگاؤ اپنے اللہ سے، لو لگاؤ اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، لو لگا کے تو دیکھو یار، ہم بہت دور سے، میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا، اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا حضرت، یہ کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے میں خود نہ ہوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں، ہاں دونوں ہوتی ہیں صوفیہ میں، دونوں کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، لیکن کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی نام لے اور میں سنوں۔ باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ۔ وہ آگے سے ادب نرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام، قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں،
حال ہے نا، حال ہے. اسی طرح لکھا ہے آئے کیسے لوگ تھے یار ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حال تھا حضرت کا. کیسا سونا دور تھا حضرت. لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے، اخروٹ خریدتے، اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. کیسے لوگ تھے یار ہیں، جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں. یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا. سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کہتے جاتے حضور اخروٹ دیتے جاتے ہیں. جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے ہیں. یہ تو اتنا مرید. اب ذرا پیر کی بھی سنو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بھائی سب نے جانا نا، کس نے نہیں جانا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوڑ دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا تے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے بھائی، کس نے رہنا ہے. اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہی ہے، وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی جانا ہے. اچے ٹبے شیراں ملے، تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیں. اب ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے جی. جو تھوڑے اور اوپر عمر والے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے. نوجوانوں کو دعوت دو نماز کی، بہانہ کیا ہے؟ نہیں کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی ان کا بہانہ ہے. بڑوں کو دعوت دو، نہیں آپ سب تھانوں نہیں نہ پتہ ہے، تسی تو بس نمازیں پڑھانی ہوندیاں نے نا، تے ساڈی بھی صروفیت دا تھانوں تے نہیں نہ پتہ ہے جی. بہانے سب نے تراش رکھے ہیں. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں واہ بھائی واہ ہیں، بڑے تجھے بہانے آتے ہیں. یہ بتا کوئی اسرائیل کے لیے بھی تراشا ہے کہ نہیں تراشا؟ ان کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ اس نے تو بہانہ سننا ہی کوئی نہیں. میں ادھر بھی بتا رہا تھا، میرے ابھی تک اس طرح لگتا ہے دل میں کیل ٹھکا ہوا ہے حضرت. میں وہ ایک ختم پہ گیا جو کہ بچے نے بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا. میں نے وہاں سے پوچھا میں کون ہے یار بچہ؟ انہوں نے کہا جناب جدے ختم تے آیا ہے سب تو بڑا صرف 12 سال عمر تھی. اس سے چھوٹے کی عمر 9 سال تھی. اس سے ایک اور چھوٹی بچی 5 سال کی تھی. اس سے ایک اور چھوٹی بچی 3 سال کی تھی. میں حضرت ممبر پہ بیٹھا رو پڑا یار وہ کدو دل کیتا ہونا ہے بچے چھڑ کے جانتے ہیں. لیکن کی یہ میاں صاحب نے بڑا کمال بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ کر یار، نہ جھوٹے بہانے لا. جدھر انہوں نے آنا تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا. نہ ڈرامے بازیاں کر، نہ مسیتو نس، تیرا کوئی بہانہ نہیں لگنا. جڑے تو اجا بہانے تراش لے دینے نا، میرے کپڑے نہیں صاف، میں ویلا نہیں، میں مصروف بڑا ہوں، ان کو کیا بہانہ لگا؟ کیا بہانہ لگایا؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی والدہ کی بات آپ کو سناتا ہوں. اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی، 17 سال اور روئی میرے لیے. یا اللہ دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. 17 سال بعد میں ہوا. جب میں 21 سال دا ہویا تھا، کچھ بھی میرا اس نے نہیں دیکھا. میری گاڑی نہیں دیکھی، میری شادی نہیں دیکھی، میری شہرت نہیں دیکھی، میری عزتیں نہیں دیکھی، میرے بچے نہیں دیکھے، کچھ نہیں، ککھ بھی نہیں. بابا نہ کرو اس طرح، نہیں جی چلنے بہانے، یہ نہ کرو بھائی اس طرح. جو بہانے لگا رہے ہیں نہ لگاؤ یار. عذر بہانہ چلنا نہیں، اور جو آکھے سو کریے. دیگر نے جو ٹہنا ہوئے کن لڑ لڑ مری. کیوں بھائی یہ کیوں اس سے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں متھا لگا رہے ہیں، اس سے کوئی متھا نہیں لگا سکتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی اس سے نہیں لگا سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کوئی اس سے متھا نہیں لگا. نہ لگاؤ بھائی، نہ متھا. الف آیا سے تو لال خریدنے نے، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ شاہ نو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کیا جواب دینا ہے اس کو جا کے کل ہے؟ کیا جواب دینا ہے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ کیا جواب ہے اس کی؟ وہ ظالم تیرے پاس پورے زمانے کے لیے ٹائم تھا، ہمارے لیے نہیں ٹائم تھا. سارے کام تو نے کیے ہیں، جب ہماری باری آئی تو تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اور میاں صاحب نے کمال لکھا حضرت. یہ میں جیسے پہلے کہا نا، میں نہیں ناموں سے آگاہ حضرت، میں نے تو اپنا نمبر ہی بند کر دیا حضرت. خدا کی قسم اتنی بے وفا دنیا ہے. یہ بندہ فوت ہو جائے تو بیبیوں کا سب سے پہلے فون ہی آتا ہے. نہیں وہ
ضروری تو نہیں نا وہ کر رہی عدت کرنی ضروری تو نہیں نا آپ صاحب. کوئی بیٹھی پوچھ رہی نہیں آپ صاحب میرے کو نہیں ہوں رہی توڑ دی بھائی میاں صاحب پہلے کہہ گئے. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. وہ میاں صاحب سرکار 100 سال پہلے فرما گئے, ہم 100 سال آگے آ چکے ہیں. وہ تب کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے. فون آتے ہیں نہیں آپ صاحب ضروری تو نہیں عدت کرنی. اب میں نہیں دبنا بھی ضروری نہیں. جاؤ نہرے چھوٹا ہو کسے جا وہ بھی کہڑا ڈا ضروری ہے. جاؤ چھوٹا ہو کدی قبر بنانی وہ بھی تھی ایویں تھکنا ہے کیچل کرنی ہے پیسے لانے دے. جاؤ چھوٹا اتنے جا کے یہ فون بند کر دیا جاؤ کام کرو اپنے اپنے جا کے. اتنی بے وفائی. ساری زندگی جدا کھادا جدا پایا ہے 4 مہینے وہ کمرے چ بہن تیار کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے. اب کہاں ہو رہا ہے کل شریف کا ختم 3 دن کے بعد کہاں ہو رہا ہے. اگلے دن کل رکھ لینے اڈے. 3 دن ہم اپنے باپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کون سی بات کرتے ہو بھائی. کل 3 دن کا ہوتا ہے نا. 3 دن بھائی بیٹھو اس کے لیے پڑھو اس کے لیے کچھ اللہ اللہ کرو اس کے لیے کوئی توبہ استغفار. اگلے دن کل رکھ دیتے ہیں. صاحبزادہ صاحب اتنے مصروف. کاب 10 دن کے بعد 10واں ہو رہا ہے اور لوگ اعلان حضرت ہم سے کیا کرواتے ہیں کہ کل 10واں اکٹھا ہوئے گا. میں تو شریعت بدل چھڑی 10واں تو ہوندے 10ویں دینے کل 10واں اکٹھا کتوں آ گیا. اعلان ہو رہے ہیں تو اعلان کرنے والوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نہیں بولتا وہ بھائی 10واں تو 10 دن کے بعد ہوتا ہے یہ کل 10واں کیسے اکٹھا ہو گیا اور وہ بھی دوسرے دن ہی. جاندی واری کیا ڈرونا بنے ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کتھے نے تیرے کر دے کتھے نے تیرے کر دے. نہیں آج بھائی کر لے اپنے نہیں کچھ. اور بڑا کریم یہ حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں. حضرت ایک دن حضرت اپنی نا مجلس وعدہ راستہ کیے بیٹھے تھے تو ایک شخص جس کو اس کے مالک نے 4 درہم دے کے نا شراب کے ساتھ کچھ لوازمات لینے کے لیے بھیجا ہوا تو اس نے اپنے گھر میں شراب کی محفل سجا رکھی. تو حضرت کی مجلس میں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 درہم عنایت فرمائے. رنگ تھا بابے کا. بابا تو وہ بابا تھا اگر مٹی کو ہاتھ ڈالتا تو سونا کر دیتا لیکن اللہ کا رنگ ظاہر ہونا تھا نا. آپ نے سامعین کو مخاطب فرمایا. آپ نے فرمایا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا منصور بن نمار اسے 4 دعائیں دے گا. لوگ یقین والے تھے. وہ جو گزر رہا تھا نا وہ جو اپنے مالک کے لیے سامان لینے آیا تھا شراب کے ساتھ وہ آگے عرض کرتا حضور جو بھی دعا مانگے گا دے گا آپ دیں گے. فرمایا تو 4 درہم دے جو دعا تو کہے گا میں دوں گا. اس نے 4 درہم فقیر کو دے دیے. فقیر چلا گیا. حضور دعا دو. آپ نے فرمایا کروا. حضور پہلی دعا کرواؤ میں بھی غلام میرا باپ بھی غلام. باپ تو انتقال کر گیا میں غلام. دعا فرمایا اللہ غلامی سے رہائی عطا کرے. یا اللہ اس کو غلامی سے رہائی عطا کر. دوسری دعا حضور یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں نا یہ میرے نہیں ہیں یہ میرے مالک کے ہیں. دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے. یا اللہ اس کو اس کا 10 گنا عطا کر. تیسری دعا حضور میرا مالک بڑا ہی اچھا ہے بس شراب پیتا ہے اس میں عیب ہے. دعا کریں اللہ توبہ کی توفیق دے. یا اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے. چوتھی دعا حضرت دعا فرمائے اللہ میرے مالک کی بھی میری بھی آپ کی بھی جتنے اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ اس کے مالک کی بھی اس کی بھی میری بھی جتنے سامعین ہیں سب کی بخشش فرما دے. وہ چلا گیا. اب وہ محفل تو ظاہر ختم ہو چکی تھی. دوست انتظار کر کے جا چکے تھے. جب وہ گیا نا تو مالک اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے بھاگا. اس نے کہا مارنا. میں منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی دی محفل تھی. جب حضرت کا نام سنا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. وہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کہ حضور میں سامان لانے گیا تھا تو حضرت اعلان فرما رہے تھے جو اس کو فقیر کو 4 درہم دے گا میں 4 دعائیں دوں گا. تو آپ کے 4 درہم دے کے میں 4 دعائیں لے کے آیا. اچھا کیڑی کیڑی دعا کروائی ہے؟ حضور پہلی تے اپنے نہیں کروائی. میرے والد صاحب تہاڈے والد صاحب دے نوکر سن میں تہاڈا نوکر ہاں. میں دعا نہ قبول کروائی. دعا کرو اللہ مجھے آزادی عطا کرے. کہنے لگے جا تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا حضور وہ جو 4 درہم دیے ہیں نا وہ آپ کے تھے تو آپ کو واپس بھی دینے ہیں. تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے دعا کرے اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے. کہا جا تجھے 40,000 درہم بھی دیے. ٹھیک ہے. تیسری دعا حضور سارے کام بڑے چنگے ہیں بس شراب پیندے ہوئے ہیں چنگا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں تہاڈے لیے دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق دے. رو کر ساری شراب بھرا کے کہنے لگا جا وعدہ راج کے بعد نہیں پیوں گا. اچھا چوتھی دعا حضور چوتھی دعا ان سے یہ کروائی تھی کہ حضور دعا فرماؤ اللہ میرے مالک کو مجھے آپ کو اور جتنے محفل میں آئے سب کو بخش دے. اور رونے لگ پڑا.
کہنے لگا یار جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، یہ میرا اختیار نہیں، یہ تو اس کا اختیار، کرے نہ کرے۔ آیا امام یافعی نے لکھا جب وہ رات کو سو گیا نا تو خواب میں آواز آئی، او بندیا وہ تو چھوٹا سا بندہ، اور جو تو کر سکتا ہو تو کر دے، تو میں جو ملکوں کا مالک ہوں جو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کروں گا؟ ہیں جا تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، منصور بن عمار کو بھی کیا، اور جتنے محفل میں آئے تھے ان سب کو بھی کر دیا۔ ہیں اے حضرت تو کر کے تے دیکھ، جو تجھے حکم دیا پھر دیکھ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ حضرت جو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا سونا کیا سارا ہی حضرت، لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ میرے سیدی کہا کرتے ہیں نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اب ذرا سننا یہ چاہنے والوں کا جواب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آئے، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کون، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام ہے۔ جنید ماں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہے حضرت، ہیں ایسے کبھی کبھی آیا کرتے۔ وہ لکھا ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیرہ ہے، حضرت کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نزا کی کیفیت تاری ہوئی اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی۔ تو کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں۔ تو بھائی اللہ والوں کی مجلس کے تو بڑے آداب ہوتے ہیں۔ اب وہ وہاں بھی ایک ایسا کھڑا تھا، اس نے چوک حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کیا۔ حضرت کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب سنو یار، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں یار وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ کتنا یاد کیا ہوگا، فرمایا وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں، کتنا حضرت یاد کیا ہوگا۔ جواب دیکھو نا حضرت، یاد بھی اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے، آج یاد کرو، آج یاد کرو، ہاں آج یاد کرو، آج یہ کام کر رہی ہے، کرو پھر حضرت یاد، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، اور کر کے تو دیکھو حضرت، پھر دیکھو ہاں حضرت رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں حضرت۔ میں وہ اکثر پھر وہ احباب کو سنایا کرتا ہوں، قربان جاؤں حضرت سیدنا حبیبی اجمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مرید ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ ہاں واقعات مشکل کشا ہیں، لیکن کو آگے بھی تو آ جائیں، آگے بھی تو ہونا حضرت جی، ہیں پھر دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں حضرت آگے بھی جو ہے نا نیٹ پہ چڑھ گیا، اور پھر مجھے بڑے سکھوں کے فون آئے کہ حضرت اسی ساڈے گروؤں نے بے ادبی کی ہے۔ بہرحال صوفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے، بہرحال بات بڑی زبردست ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، کیونکہ جب میرے دادا پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی، تو آپ نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان ابھی تقریباً ایک ہی طرح معاملہ تھا، تو آپ سنایا کرتے کہ کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، تو ٹریکٹر ٹریلی تو نہیں ہوتے تھے تب، تو بیل ہوتے تھے، گڈھے ہوتے تھے، ان کے آگے بیل ہوتے تھے۔ وہ بارش برسی تھی، راستہ بھی کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کی کیا صورت ہے۔ اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا، گڈھا پھنس گیا، گڈھا پھنس گیا۔ پہلے اس نے خود وہ چھڑی اٹھائی، بیلوں کو خوب پیٹا، ٹھیک ہے جی، زور لگوایا نہیں لگا، ٹھیک ہے جی۔ اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4۔ اب چلو میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گا کہ گرو صاحبان کیوں نہیں آئے ہیں، نہیں، بہرحال کوئی بات نہیں بنی۔ وہ رات ڈوب رہی تھی، اب پریشان بندہ تھا نا، دل بھی نہ کرے یار، 2 بیل بھی ہیں، لکڑیں بھی ہیں، کیا کروں، کس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں، سارے دن کی محنت ہے، لیکن دوسری طرف ڈر بھی لگے کہ اگر نہیں جاؤں گا رات پڑ جائے گی، جنگل ہے، مارا جاؤں گا۔ اب وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہے، تو کیا ہوا،
ادھر سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا، حضرت مولا علی کا ملنگ ہے، علی دا ملنگ پیندے کوٹ کوٹ بھنگ والا ملنگ نہیں ہے نا نا، میرا دل کرتا ہے ان کے منہ میں نا میں خدا کی قسم تیزاب ڈال دوں منوسوں کی، ان بے حیاؤں کو بکواس کرتے بھی شرم نہیں آتی، کھوتے ہو جو ایک دفعہ نام علی کا لیتے ہو پھر بھنگ کدھر سے آ گئے ہیں، علی کے ملنگوں کو بھنگ کی لوڑ نہیں، وہ تو شراب شوق پیتے ہیں، وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں، ان کو بھنگ کی لوڑ پڑتی ہے شیطان کے چیلوں کو، حضرت علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگ، ہاں یہ حضرت ابو علی قلندر حضرت مولا علی کے ملنگ تھے نا، ہاں ان کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے ہوش آئی ساری زندگی کوئی نہیں آئی حضرت، جو علی سے پی لے علی کا فیض برداشت کون کر سکتا ہے حضرت، وہ تو وہی دفعہ نہ جاتا ہے حضرت، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک ملنگ گزر رہا تھا، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی پکی نشانی یاد رکھنا، دل کا بڑا نرم ہوگا، حقیقت بہت نرم ہوگا حضرت، میرے پاس نرم سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے وہ بولتا حضرت، وہ نرم ہوگا حضرت بڑا زیادہ ہیں جی، وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے، سکھ کھڑا ہے، بیل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر لکڑے بھی ہیں، آگے کہتے ہیں سردار جی کہتے ہیں جاندے کیوں نہیں، تھوڑا تعصب تھا نا، اوے ملنگا جا اپنا کام کر جا، اس نے کہا حضرت جی کام میں کراں گا، میں دوستو تسی کیوں نہیں جان دے، غصے میں کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے، ہاں، اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں، وہ مجھ سے گڈا نہیں حرکت میں آیا، میرے 12 گروہوں سے نہیں آیا، اے تجھے بتا کے وقت ضائع کروں، جا اپنا کام کر جا کے، اس نے کہا جی گڈا نکالنا ہے اتنی سی بات ہے، ادھر ہو ڈالا پہیے کو ہاتھ، اور چیلا بھی سچا گرو بھی سچا ہے، ڈالا جناب پہیے کو ہاتھ اور مارا نعرہ حیدری، مزہ نہیں آیا، نعرہ حیدری، گڈا باہر، اب وہ سکھ وہ سکھ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا لے وہ بتا بھی میں نے خود ہی دیا، مجھ سے بھی نہیں نکلا، 12 گروہوں سے بھی نہیں نکلا ہے، بتا بھی خود ہی دیا، وہ اس کے تو ایک ہی گروہ نے نکال دیا، اور بڑا سوچ کے نا، کیونکہ زبان پنجابی ہے نا، بڑا سوچ کے نا کہندا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بازرا چکڑ دے پیڑے نے، اللہ دا شکر ہے ساڈے حضرت جی چکڑ دے بھی چنگے نے، کو آئے تو صحیح یار، ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے، کو آئے تو صحیح یار، کو آئے تو صحیح یار، ہے ہی کوئی نہیں یار، اتو کو جوڑ سا دے وچوں کو جوڑ سا، آئے تو صحیح حضرت، کوئی ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نہیں یار، بس ہے کوئی آئے تو صحیح ہے ہی کوئی آئے تو صحیح ہے جی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کبھی آپ بی بی اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں تو آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے، حضرت ایسے صوفی ہوئے ہیں، دیکھیں نا مرید کن کے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ، اور امام حسن بصری حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ۔ تو یہ لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدا کچھ اچھی نہیں تھی حضرت، ٹھیک ہے، سود کا کوئی آپ کا کاروباری معاملہ تھا، تو جہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے آپ کو پکارتے بھی حبیب سودیا کہتے تھے، پھر اللہ نے توفیق توبہ دی ہے، اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی جڑی صرف محفل چ ہوندی نہیں ہے، ہاں بابا فرید نے کہا بھی، آپ فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے آدھو اشکار، توبہ ویچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں، اور یاد رکھنا محمدی ہو، یہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی اللہ کے حضور سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا کر دے گا، ہاں یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تو پھر حضرت نے سچی توبہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آئی آزمائش حضرت، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بیڑا، بڑا اوکھا کام ہے یہ، میں نے ابتدا میں کہا تھا نا عشق، چلو میں اب اس حوالے سے ایک بات بھی سنا دیتا ہوں، یہ کیونکہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے، تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات، جس کے مصنف ہیں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی تھے جنہوں نے بڑی ریاضت کی قرب الہی پانے کے لیے،
پھر ایک دن غیب سے آواز آئی بندے ہم تجھ سے راضی ہیں بتا کیا چاہتا ہے. تو دل میں تھا کہ عرضی پائیے کہ سانو بھی محکمہ عشق کو سیٹ دے دے سانو عاشق بھرتی کر لو. لیکن ڈر گئے. عرض کی رب کریم قرآن کریم میں تو نے خود ہی کہا ہے وشاورہم فی الامر مشاورت کیا کرو. یا اللہ کا ٹائم دیتا جائے ایک رات دا تو میں مشاورت کرنا ٹائم دیا گیا جائے. شاہ صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے گاؤں میں نا ایک بابا جی تھے جو آگ لگا کے نا بیٹھے رہتے تھے. لوگوں کی ان کے بارے میں مختلف رائے تھی. کچھ کہتے تھے یہ ہے, کچھ کہتے تھے یہ. ان کے پاس آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور یہ معاملہ ہے اور ایک رات دی گئی ہے, چل مانگ کی منگنا. تو ابو بابا جی کو تو پتا تھا نا. انہوں نے کہا اچھا دس تو کی چاہنا ہے. انہوں نے کہا جناب خواہش ہے کہ اے رضی پائیے کہ ساڑھے تے سینے تے بھی عاشق ہون دا میڈل لا دے. انہوں نے کہا چل پھر ایک رات دے مجھے کل جواب دیں گے تجھے. سو گیا جاتا. صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا نا تو کیا دیکھتا ہے شور مچا ہوا ہے کہ رات کو کسی نے بابے کی گردن تن سے جدا کر دی ہے. سر فلان اڑی پہ پڑا ہوا ہے. جو دھاڑ ہے اس کو رسی ڈال کے نا بچے سارے گاؤں میں گھسیٹتے پھر رہے. ٹھیک ہے جی. بڑا گھبرایا یار یہ کیا ہوا ہے. خیر نماز فجر پڑھی. فجر پڑھ کے پوچھا بابے کا سر کدھر پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا فلانی روڑی پہ گیا. اور جا کر کہنے لگا مجھے پتہ ہے کامل جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. میرا جواب تو سر سے آواز آئی بابا جواب لبا نہیں ہو اسی بھی عاشقی منگیا سی. جواب لبا نہیں ہوا ہے عاشقانہ لینڈنگ دی ہے. یہ تے ایویں نے جو گا تے آ جا یہ تے جا جا کے روٹی شوٹی کھایا کر. عاشقی اوکھا کام ہے. ایویں تو نہیں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو. اور پھر بڑا غور و فکر کر کے سلطان باؤ نے یہ مصرع کہا تھا. فرماتے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے. سوکھا کام ہے حضرت. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. سوکھا کام ہے حضرت. اہی تے جیندر مار مار کے چنڈا اگلے دا منہ لال لال کر چھڑی سانو سکون نہیں آندا. سوکھا کام ہے حضرت. عاشقی بابا جی کسی اور محکمے کا نام ہے. اتنے مارنی ہے نہیں تو چپ کر کے کھانیاں پہنیاں نے. ہاں حضرت بہرحال چلو میرا وقت ختم ہے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. ہاں حضرت ہاں اتنے کھانیاں پہنیاں نے. کیا حضرت مولا علی کو پتہ نہیں تھا ابو فیروز عبد الرحمن ابن ملجم کو خنجر زہر میں بجھائے ادھر میرا انتظار کر رہا ہے. اے یہ عاشقی جو پتہ بھی ہوئے پھر بھی جا کے مسلے تے کھلوئی جائے. پتہ تھا حضرت کو. ہاں اینوں عاشقی کہندے جے. اینوں عاشقی کہندے جے. ہاں ہاں اللہ معاف. وہ آ گئی پھر حضرت کی آزمائش جو غیب سے محلے میں سوکھی سوکھی روٹی آنی کھا کے گزارا کر رہا ہے. ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن. لکھا جب چھٹا روز آیا نا تو بی بی صاحب آ کے آپ سے الجھ پڑی. کہتی ہیں یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں مانگی سوٹی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ, کو محنت کرو, کو مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کرو. دانا آدمی تھے اور اس سے بحث نہیں کی, نکل گئے. سارا دن وہاں جنگل میں بیٹھ کے تو اللہ اللہ کیا. بڑا زور ہے اللہ کے نام میں, بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام میں. حقیقت کہہ رہا ہوں, بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام. بڑی شانیں ہیں حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک. لے کے تو دیکھو یہ سارا دن لیا, رات پڑی تو گھر آ گئی. بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی کہ بس اب ابھی ویج نہیں آنے والے. جب گھر آئے نا تو آتے بیوی نے پہلا سوال یہی کیا, حضرت دیہڑی لائی, مزدوری کی, مشقت کی نا؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو پوچھتی اگر محنت کی ہے مزدوری کی ہے تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اسی آپ کو کیوں شرم آ گئی؟ میرا مالک کریم ہی بڑا ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بیوی کہتی اچھا چلو کل مانگیے گا, چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے مل جائیں گے. اب فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا, پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ کرتے گزری. اب فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا. بیوی کا پھر وہی کل والا سوال, حضرت مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کی. تو پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟
اب فرماتے میں نے پھر ٹالا، نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کیجئے گا، نہیں تو کسی اور کا کیجئے گا جا۔ ہائے ہائے صوفی تھے نا حضرت جی، ادھر آ کے سیدھا تیر لگا، اس نے کیا کیا دیا، کیونکہ صوفیوں کا مسلک ہوتا ہے سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا ہے، یہ صوفیوں کا مسلک ہے، وہ نہیں یار، وہ نہیں در چھوڑتے یار کا کوئی۔ ہم تو حضرت جی 5 روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں، یار کا در نہیں چھوڑتے۔ خیر آپ فرماتے ہیں ساری رات میں روتا رہا، تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن اسی طرح گزارا، اللہ اللہ کرتے۔ فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج کیا کہہ کے ٹالا۔ خیر اب فرماتے میں نے کہا چلو تھوڑا اور وقت باہر گزار لیتا ہوں، اس وقت جاؤں گا جب سو جائے گی۔ خیر آپ فرماتے کافی وقت گزر گیا، میں گیا، ارادہ یہ تھا دیوار پھلان کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزاروں نا، کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اتنی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گئے؟ پھر دل میں خیال آیا کسی کو علاقے میں سے ترس آیا ہوگا، وہ دے گیا ہوگا۔ اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ تو جو 2 دن سوال کرتی رہی آج اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا مجھ سے، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے، او حبیب یہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، وہ اتنا کریم ہے آپ کو اس نے تکلیف نہیں دی، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیا دے کے؟ کہتی ہے آگے خود دیکھ لیں۔ آپ فرماتے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ڈھیر لگا ہوا ہے، جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ۔ آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر کہتی رو نا، ہاں خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دے گا۔ چلے ہم نے تو مزدوری کی نہیں ابھی، پھر بھی اتنا کر رہے ہیں، چلو کرو گے تو کیا کرے گا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ آج وقت ہے یار، آج وقت ہے، ہاتھ جوڑ کے یار، اتنی دور سے ہم آئے ہیں پیغام لے کے، نہ کرو یار، نہ کرو، نہ کرو، لوئے لوئے پر لے جے تجھ پانڈا کرنا۔ ہاں بھائی تیری گڈی، تیرا فلیٹ، تیرے پیسے، تیری گھڑی، تیرا موبائل ایتھے رہ جانے سارا، ایدا مان نہ کرے نال نہیں جانا۔ آج کر لو یار، آج کر لو، آج کر لو، آج کر لو، آج وقت ہے، لوئے لوئے پر لے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈر۔ نماز پڑھو، اپنے اللہ نو یاد کرو، نبی علیہ السلام تے خوب درود پاک پڑھے، اپنے والدین دی خدمت کرو، ایک دوسرے نال اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے جی۔